بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر چکی تھیں، چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائیں کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہو اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں سے ہی نہیں گیا، تم بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رو کر کے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حقوق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کا بھی تو حق ادا کرنا ہے۔ میں اپنے اسی لیے پانی گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اسی لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے کو اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کے کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں بہت تیز بخار شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی روتے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہوتی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کو سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج ہی کے دن اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے باپ اور اپنی ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی روتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہوتی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہوتے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بیٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہتی ہیں میں اپنے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہوں اور آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہوں تو آپ کی نافرمانی کی ہوں یا آپ کی کوئی حکم کو نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہے، تم نے اپنے ہر حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں نے تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں اگر میرے پیارے شوہر جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو اپنے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے پہ کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہیں، میں تمہارے جنازے پہ کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کو کسی کی نظر نہیں پڑی ہے مجھ پر، چاہتی ہوں میں مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، تب جب شام ہو جائے اندھیرا ہو جائے تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہوتے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسین اور امام حسین بھی بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پہ کر کے آ اور افطاری کرنے میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کھاندہ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کھاندہ دیتے ہیں اور تبھی وہاں پر سے صحابہ پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو اور یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہوتے ہیں، حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہوتے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسین اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی اس قبر سے آواز آتی ہے میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی جو آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشائی ہوئی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔